بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج رات عشاء کی نماز کے بعد صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح انشاءاللہ ایک اللہ کا ولی آئے گا، آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور وہ آپ کے سرہانے 21 کروڑ رکھ کے چلا جائے گا۔ اگر آج رات عشاء کے بعد آپ نے یہ چند منٹ اپنی زندگی کو نہ دیے نا، تو کل صبح اٹھ کر وہی پرانی محرومی، وہی خالی جیب اور وہی قرضوں کا بوجھ آپ کا مقدر ہوگا۔ کیا آپ تھک نہیں گئے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جو غیبی خزانہ صرف خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی تقدیر کی لکیریں خود بدل لیں۔ میں وہ سچائی لایا ہوں جس نے راتوں رات فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ بس 10 سیکنڈ کے لیے اپنی دنیا داری کو، اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ جو راز آج میں آپ کے سامنے کھولنے والا ہوں نا، وہ آپ کی نسلوں کی کنگالی کو مٹا کے رکھ دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو پھر دل تھام کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی آخری غربت والی رات ثابت ہونے والی ہے۔ میرے غریب دوستوں، میری دکھی بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب انسان تنہائی میں روتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اسے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کی دکانیں ویران تھیں، جن کے سر پہ قرضوں کا پہاڑ تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس وظیفے کو اپنایا نا، ان کی زندگی میں ایسی بہار آئی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب اللہ کے خزانوں میں موجود ہے، بس ہمیں وہ کنجی نہیں ملتی جس سے یہ تالے کھل سکے۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ محض الفاظ نہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے بہت وظیفے کیے، بہت منتیں مانگی، لیکن کیا آپ نے کبھی اس خاص ترتیب کو آزمایا جو اللہ کے مقرب بندوں کا سینے کا راز ہے؟ یاد رکھیں، رزق کی تنگی صرف جیب کی تنگی نہیں ہوتی، یہ روح کی بے چینی ہوتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی نا، جب آپ کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی سے وہ نور رخصت ہو چکا ہے جو خوشحالی لاتا ہے۔ آج عشاء کے بعد جب کائنات خاموش ہوگی، جب دنیا سو رہی ہوگی، تب آپ نے اپنے رب کے سامنے وہ خاص تعلق قائم کرنا ہے جس سے عرش ہل جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے کس قدر بے تاب ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ مانگیں، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی جھولیاں بھر دے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا داری کے چکروں میں پڑ کر اپنی اصل منزل بھول گئے۔ آج اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے شک کو باہر پھینک دیں اور صرف ایک بار اس سچائی پہ یقین کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ عمل آپ کی زندگی میں شامل ہوگا نا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے حالات آپ کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں۔ وہ قرض جو کبھی اترتے نہیں تھے، وہ بیماریاں جو کبھی جاتی نہیں تھیں، وہ رشتوں کی بندشیں جو کبھی نہیں ٹوٹتی تھیں، سب ایک دم سے یوں غائب ہوں گی جیسے سورج نکلتے ہی اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے کہ بھائی آخر آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ کی دکانیں ایسے چلیں گی کہ گاہکوں کا رش نہیں ٹوٹے گا، آپ کا گھر ایسے پرسکون ہو جائے گا کہ فرشتوں کا نزول ہوگا۔ میرے پیارو، زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ خزانہ دے رہا ہوں، وہ یقین دے رہا ہوں جو آپ کے اندر سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گا۔ اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا نا، تو شاید وہ خزانہ آپ سے اوجھل ہو جائے جو آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں میرے بھائیوں، یہ آپ کی کامیابی کی آخری رات ہے۔ آج اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیں، آج اللہ سے وہ رشتہ جوڑ لیں جو کبھی نہ ٹوٹے۔ میں جانتا ہوں آپ تھک چکے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن آج کے بعد آپ کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی محرومی باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ راز ہے میرے بھائیوں جو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، اور آج میں اسے آپ تک امانت کے طور پہ پہنچا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ جو رب ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کیا وہ آپ کے گھر کا رزق پورا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کے قرض نہیں اتار سکتا؟ یقین کریں، وہ قادر مطلق ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کن اصولوں پہ قائم کیا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر ہوا کا جھونکا، ہر سمندر کی ہر لہر صرف ایک حکم کی منتظر ہے۔ انسان جب اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے نا،
तो वो कायनात के इसी निजाम का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह मेरे भाइयों एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंधेरे में से फूटकर एक तनावर दरख्त बन जाता है ना, ठीक इसी तरह आपकी परेशानियां भी एक दिन खुशहाली के फल में बदल सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपका यकीन पहाड़ जैसा पक्का हो। हम वजीफे तो करते हैं मगर दिल में शक के बीज बो देते हैं। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह के सिवा किसी और का डर हो वहाँ रिस्क की बरकत नहीं होती। आपकी जिंदगी में आने वाली तंगी एक आजमाइश है। शायद अल्लाह आपको इस मकाम पे देखना चाहता है जहां आपके सजदों में वो लज्जत हो जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। जब आप इशा के बाद तन्हाई में बैठ के अल्लाह के नाम पुकारते हैं ना मेरे भाइयों, तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहे होते बल्कि आप अल्लाह की बारगाह में अपनी रूह का नजराना पेश कर रहे होते हैं। फरिश्ते इस वक्त आपके घर के गिर्द घेरा डाल लेते हैं। वो रिस्क जो आपके मुकद्दर में लिखा है ना, इसे कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। बस आपको इस रिस्क तक पहुंचने के लिए ना सब्र शुक्र के रास्ते को अख्तियार करना है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान रखता है ना, मैं इसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। अगर आप ये गुमान रखेंगे कि आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी तो यकीन माने आपकी सोच ही आपका जेल खाना बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये यकीन कर लेंगे ना कि आज की रात आपकी जिंदगी का नया सूरज शुरू करने वाली है, तो कोई वजह नहीं कि आपके हालात ना बदलें। दौलत सिर्फ जेब में नहीं होती, दौलत सुकून कलम में भी होती है। बहुत से लोग करोड़पति हैं लेकिन नींद की गोलियां खा के सोते हैं क्योंकि इनके पास वो कुंजी नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो कुंजी है अल्लाह के नामों का यकीन। जब आप या करीमू, या लतीफू और या वदूदू को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ के इन नामों से अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो आप दरअसल अल्लाह से ये कह रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूँ, अब तू ही मेरी थकन का मदावा कर। और यकीन जाने वो रब इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है ना कि वो कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लुटाता। वो तो चाहता है कि आप मांगे, वो तो चाहता है कि आपकी झोलियां भर दे। आपका मांगना ही इसकी रजा का सबब बन जाता है। आज इशा के बाद की तन्हाई को गनीमत जाने। ये वक्त कबूलियत का वक्त है मेरे भाइयों, ये वक्त मोजज़ात का वक्त है। अपनी परेशानियों का जिक्र छोड़ें, अल्लाह की अजमत का जिक्र शुरू करें, फिर देखें कि कैसे अल्लाह गैबी खजानों के दरवाजे आपके लिए खोलता है। प्यारे भाइयों, ये वो दौलत है जो खत्म नहीं होती, ये वो इज्जत है जो कभी कम नहीं होती। मेरे दोस्तों, आज की रात आपकी तारीख बदलने वाली रात है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, हर लम्हा हर बात को अपने दिल में उतारें और फिर देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। आज से आपकी खुशहाली का सफर शुरू होने वाला है। आज रात आप करोड़पति बनने वाले हैं। आज के बाद आपका नाम भी करोड़पति लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस सफर की तरफ जहां सिर्फ अल्लाह की रहमत और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। देखो भाइयों, हर तस्बीह आजमा ली है ना, हर वजीफे को पढ़ लिया है, तो एक बार आज अल्लाह के वली का ये सच्चा अमल पढ़ लेना। मैंने इस अमल को अल्लाह के वली की किताब से ढूंढ के निकाला है। पहले मैंने खुद पढ़ा है, बेशुमार गरीब बहन भाइयों पे आजमाया है। ये अमल इशा के बाद अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इशा के बाद ही तकदीर समझ जाती है। इशा के बाद अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पे आती है। अब आपने एक सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको वो खुफिया तरतीब, वो तादाद, वो तरीका बताऊंगा जो आज से पहले ना आपने जिंदगी में कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये मेरा चैलेंज है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि या करीमू, ए बहुत ज्यादा सखावत करने वाले, या लतीफू, ए निहायत मेहरबान, और या वदूदू, ए बहुत मोहब्बत करने वाले, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रब्बे कायनात की ऐसी अजीम सिफात हैं जिन्हें सुन के दिलों को सुकून, रूहों को राहत और आंखों को ठंडक मिलती है। या करीम यानी ए बगैर किसी हिसाब के बख्शने और नवाजने वाले। जब बंदा या करीम कहता है ना, तो गोया वो अपने दिल से कह रहा होता है कि ए मेरे रब, मेरी खताएं तो बहुत हैं लेकिन तेरी सखावत इनसे कहीं ज्यादा है। या लतीफू यानी हर छुपी हुई चीज को जानने और नरमी से मामला हल करने वाले, तेरी हिकमतों तक किसी की रसाई नहीं। जब बंदा या लतीफू कहता है तो अल्लाह ताला इसके कामों में आसानी पैदा फरमा देता है और ऐसी जगह से मदद भेजता है ना जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। या वदूदू यानी अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला। जब अल्लाह की मोहब्बत बंदे की दिल में उतर जाए तो दुनिया की कोई तंगी इसे परेशान नहीं कर सकती। ये तीनों नाम बंदे को यकीन दिलाते हैं कि कोई मसला अल्लाह के लिए बड़ा नहीं है, इसीलिए दिल की गहराइयों से पुकारें, या करीमू, या लतीफू, या वदूदू। जितना बंदा इन मुबारक नामों के मायने पे गौर करता है ना, उतना ही इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत, उम्मीद और भरोसे से भर जाता है। मेरे गरीब दोस्तों, मेरे दुखियारी बहन भाइयों, मैंने पहले कहा था ये कोई मामूली अमल नहीं है। ये सिर्फ 1 घंटे में अपना असर दिखाता है। 1 घंटे में जानलेवा बीमारी को दूर करता है। 1 घंटे में जाती मकान का इंतजाम करवाता है। लेकिन आपने ये चीजें मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़नी है। अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं करना। आज तेरी एक भी ना चलेगी।
آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر نا، آج دنیا کی ہر میرے دوستوں مصروفیات کو چھوڑ کر آج ٹک ٹاک کو چھوڑ دو، آج دنیا داری کو چھوڑ دو، آج دوستی یاری کو چھوڑ دو۔ آج میری ویڈیو عشاء کے بعد جیسے ہی تمہیں مل جائے نا، تم نے عشاء کے بعد یہ چیزیں لازمی پڑھنی ہے۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے، صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ اگر تمہارے پاس اپنے لیے 10 سے 15 سیکنڈ بھی نہیں ہے نا، تو پھر مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، کھاؤ پوری زندگی پھر در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ مجھے 500 دے دو، مجھے 1000 دے دو، مجھے 2000 دے دو، کھاؤ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں۔ یا آج تنہائی میں بیٹھ کے یہ بچوں والا آسان سا عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وظیفہ فل ترتیب سے بتاؤں گا، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے نا، آپ کسی بھی مشکل کے لیے عمل پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے عمل پڑھیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، یہ عمل پڑھ لیں۔ آپ کی بیماری ہے، آپ یہ عمل پڑھ لیں۔ آپ اگر اپنی پسندیدہ جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عمل کے پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی فرشتہ آئے اور آپ کے دروازے پہ آ کے کہے بیٹا یہ لے، اللہ نے تیرے لیے غیبی خزانہ بھیجا ہے، تو آپ یہ عمل پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی مراد کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی تکلیف کے لیے پڑھ لیں۔ میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں تیری غربت، غریبی، لاچاری، بیماری دور نہ ہوئی نا، تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، دیکھیں سب سے پہلے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے ساری چیزیں ترتیب سے بتاؤں گا، لیکن آپ نے 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو یہاں سے وہاں نہیں کرنی۔ اگر ویڈیو کاٹتے جاؤ گے، اسکپ کرتے جاؤ گے، تو بہت بڑے خزانے سے آج محروم رہ جاؤ گے۔ پھر مجھے نہ کہنا دیکھو میں نے کسی لالچ کے بغیر، میں نے کسی مطلب کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے نا تمام دکھیاری بہن بھائیوں کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں ویڈیو کو آگے بڑھاتے گے تو درمیان میں سارے وظیفے، تعداد، ترتیب، طریقہ سب کچھ مس کر جاؤ گے اور پھر مجھے شکوے شکایت کرو گے کہ جناب آپ کا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں میں ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، اور دیکھیے اس عمل کو صرف اپنے تک نہ رکھنا، ہر غریب بیمار کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ چیزیں عشاء کے بعد پڑھ لے گا نا، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو ان ناموں کو زندگی میں بہت بار پڑھا، میری تو غریبی ختم نہیں ہوتی، میرے تو حالات بدلتے ہی نہیں۔ میرے دوستو، جس طرح میں نے اپنا وقت ضائع کیا نا، وہ تم نہ کرنا۔ تم نے وہی چیزیں پڑھنی ہیں جسے پڑھ کے مجھے کامیابی ملی، جسے 1.5 مہینہ پہلے پڑھ کے میری زندگی سنوری۔ میں روزانہ عشاء کے بعد یہ پڑھتا ہوں۔ خدا جانتا ہے عشاء کے بعد میں رب کے معجزات، کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں، جھوٹے قصے یا کہانی نہیں، یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانے سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اب آپ نے عشاء کے فوراً بعد دیکھیں کوشش کرنا آپ عشاء کی نماز پڑھ لینا اور نماز عشاء کے فوراً بعد یہ چیزیں پڑھ لیں۔ اگر عشاء کی نماز آپ کی نکل جائے تو پھر عشاء کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریبوں ایک مرتبہ نا نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے نا درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریب دوستوں پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریب بہن بھائیوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے پھر بھی کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں تو درود شریف بالکل نہیں آتا، ہم تو بالکل ان پڑھ ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے غریبوں، آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے نا تو بھی آپ نے ہر حال میں اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فٹافٹ سے اس نایاب عمل کو شروع کر دیں جس کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے فوری طور پہ عمل کے پہلے نمبر والے وظیفے، اب آپ نے پہلے نمبر والا جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، لیکن آج آپ نے یا کریمو کے ساتھ ایک جملہ بھی لگانا ہے، ایسا جملہ جس کو لگاتے ساتھ ہی انشاءاللہ جو منہ سے نکالو گے وہ ملے گا۔ دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو زندگی میں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم
ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے تعداد میں بالکل کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے پڑھنا ہے پہلے نمبر پر یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 21 مرتبہ یا کریمو میری جھولی بھر دے پڑھ لیں، اب جب 21 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا نا، رات کے سناٹے میں جب آپ اپنا پہلا وظیفہ 21 مرتبہ مکمل کر لیں تو فوراً بعد پورے یقین کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ طاقتور اسم ہے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول کے دولت کے انبار لگا دے گی۔ اس کی تاثیر سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں غیر متوقع رقم آئے گی اور رزق کے ایسے ذرائع پیدا ہوں گے میرے بھائیوں کہ آپ کی ہر مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا گھر دولت، سکون اور خوشحالی کا مرکز بن جائے گا۔ جہاں آپ کی نظر پڑے گی نا، وہاں دولت ہی دولت ہوگی اور آپ کی جھولیاں رحمتوں سے بھر جائے گی۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے یا رشتوں کی بندش نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے نا، تو یہ وظیفہ ان تمام بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور جلد ہی آپ کو بہترین رشتہ نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کی ریل پل اور کامیابی کا ایسا سیلاب لے کے آئے گا نا میرے بھائیوں کہ آپ کی نسلیں بھی اس برکت سے مستفید ہوں گی۔ تو پیارے بھائیوں، جب آپ نے دوسرے نمبر پر یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، تو جب آپ 41 بار یا لطیفو کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ رات کے اس روحانی عمل میں جب آپ 2 وظائف مکمل کر لیں تو تیسرے نمبر پر پوری یقین کے ساتھ 11 مرتبہ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کا وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وہ طاقتور اسم الہی ہے جو کائنات کی تمام دولت، بے پناہ شہرت اور عزت کو مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھینچ کے لائے گا۔ اس کی برکت سے نہ آپ کے گھر میں دولت کی ایسی برسات ہوگی میرے بھائیوں کہ آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی، بینک اکاؤنٹ ہمیشہ بھرے رہیں گے اور دنیا آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا کے رکھ دے گی۔ یہ وظیفہ آپ کی شخصیت میں وہ کشش اور جلال پیدا کر دے گا کہ ہر خاص و عام آپ کی شہرت کے گن گائے گا اور آپ کا نام کا سکہ ہر جگہ چلے گا۔ اس کی تاثیر سے نہ آپ کے دشمن آپ کی شان دیکھ کے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے ترسیں گے، خود صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ایک بادشاہی شان عطا کرے گا اور آپ کو کروڑ پتی بنانے کا غیبی راستہ کھول دے گا۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو بھی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جب آپ یہ تینوں وظائف پڑھ لینا تو اب آخر میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا، جو آپ کو ایک رات میں کروڑ پتی بنا دے گا، جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چند حروف پہ مشتمل یہ کلمات اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کی امید ہے اور مایوسی کے اندوروں میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ جب بندہ ان ناموں کا ورد کرتا ہے نا تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے در رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ کتنا پیارا رب ہے نا، ہمارا بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بھی بہت بڑی ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے مگر اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا، بندہ دور چلا جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت اس کے قریب ہی رہتی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ وہ کلمات ہیں جو دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، یہ وہ راز ہے جو آنکھوں کے آنسوں کو قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان محبت کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے بارش، رزق، مال، اولاد اور برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہونا تو یہ نام پڑھیں، جب دل بے چین ہو یہ نام پڑھیں، جب زندگی کے راستے بند محسوس ہوں یہ نام پڑھیں، جب اپنے گناہ یاد آئیں یہ نام پڑھیں، کیونکہ اللہ کا ذکر بندے کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں دوستو، عشاء کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دل میں درد ہے، اور اسی وقت ایک بندہ آہستہ سے کہتا ہے یا کریمو، یا لطیفو، یا ودودو۔ عرش کا رب اس کی پکار سن رہا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے یہ گناہگار کو محبوب بنا دیتا ہے، یہ مایوس کو پر امید بنا دیتا ہے، یہ بے سکون دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے پھر بھی کثرت سے اللہ کے ناموں کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے زندگی میں ان ناموں کو بہت بار پڑھا ہوگا لیکن آج
عشاء کے بعد جیسے ہی آپ نے انہیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لیا نا، تو آپ نے اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے انہیں پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا خفیہ وظیفہ پڑھ کے عمل ختم کرنا ہے۔ اب آخری وظیفہ اگر آپ نے نہ پڑھا نا میرے دوستو، اگر آپ پہ بندشیں ہیں، بد نظر ہے، جادو ہے، کوئی مصیبت ہے، تو یہ آخری وظیفہ پڑھتے ہی وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جسے پڑھتے ہی غیبی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے عمل کا آغاز کیا۔ یا کریم میری جھولی بھر دے کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کو 41 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یا ودودو کو 11 مرتبہ پڑھ لیا نا۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک خفیہ جملہ پڑھنا ہے۔ اس خفیہ وظیفے کو سننے سے پہلے اگر اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ نام اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس نام کو میرے دوستو دولت کا سلطان عمل بھی کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ رات کے اس خاص روحانی عمل کے اختتام پر جب آپ تینوں وظائف مکمل کر لیں تو چوتھے اور آخری نمبر پر انتہائی عاجزی کے ساتھ صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے پڑھتے ہی آپ کی تمام بڑی سے بڑی مشکلات، رکاوٹیں اور پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے کامیابی کے نئے راستے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔